آج شعبان کی پہلی جمعرات ہے اور یہ اتنا بابرکت دن ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ دن آپ کی تقدیر کیسے بدلے گا۔ یہ بابرکت دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 شعبان پہلی جمعرات کا دن ہے۔ شعبان کا مہینہ بہت ہی برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے، ان کی نامکمل خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ اگر آج کے دن کوئی اپنے رب سے اپنی حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو وہ آج جمعرات کے دن مغرب سے پہلے اس تسبیح کو ضرور کرے، اس معجزاتی سورت کا عمل ضرور کرے، کیونکہ یہ ایک معجزاتی سورت ہے۔ اس سورت کی برکت سے بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں معجزات ہوتے دیکھے ہیں۔ میں نے خود اس سورت کی مدد سے اپنے بہت سے نامکمل کام مکمل کیے ہیں۔ انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے آپ 2 ہفتوں کے اندر اپنی زندگی کے اندر معجزے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں بھی بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑی آرام سے بڑی آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ صبح پڑھتا ہے تو شام سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر شام کو پڑھتا ہے تو راتوں رات تقدیر کے بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا طاقتور وظیفہ ہے جس کے کرنے سے آپ کی ہر مشکل پریشانی تنگ کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ کو؟ اگر کوئی اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، تو آج جمعرات کے دن اس وظیفے کو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، تاکہ اللہ اس وظیفے کی بدولت سب کی تقدیریں بدل دے، سب کے نصیبوں کو کھول دے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ کریم سے اپنی حاجات کے لیے دعائیں مانگیں، اپنی پریشانیوں کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے رکے ہوئے کاموں کے لیے دعائیں مانگیں، اپنی تقدیر کے لیے دعائیں مانگیں۔ ویسے بھی جب کسی خاص مقصد یا کسی خاص حاجت کے لیے کوئی خاص وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ آج موقع ہے اپنے رب کریم سے مانگنے کا۔ یہ وظیفہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ بے روزگاروں کے لیے روزگار، بے اولادوں کے لیے اولاد نرینہ، اور دنیا کی ہر بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کا آزمودہ عمل ہے۔ اس وظیفے کو آپ جمعرات آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر، مغرب یا عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو عمل بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، یا پھر آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ وظیفہ سٹارٹ کرنے سے پہلے اور بعد میں آپ نے 3 بار، 7 بار یا 11 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی وہی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ایک بار ہم ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرنا ہے، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ صفاتی نام وہ کون سے ہیں؟ یا حیو یا قیوم۔ یا حیو یا قیوم ویسے بھی ایک اسم اعظم ہے اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہیں۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ وظیفہ کرنے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھنی ہے جس کے کمالات اور فضائل بہت زیادہ ہے، اور یہ ہے سورہ کوثر۔ آپ نے سورہ کوثر کو 33 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر 33 بار
یا حیو یا قیوم 11 بار، پہلے یا حیو یا قیوم 11 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 33 بار پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے یا اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 بار یا اللہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یا اللہ بھی ایک اسم اعظم ہے، یہ نام اللہ تعالیٰ کو خود بہت پسند ہے۔ یا اللہ کی ایک تسبیح کرنے کے بعد یا محمد آپ نے ایک بار تسبیح کرنی ہے، یا پھر آپ ان دونوں کو اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ یا محمد، یعنی ایک تسبیح 100 بار آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، اور آخر میں درود ابراہیمی جو آپ نے پہلے پڑھا ہے 3 بار، 5 بار یا 7 بار۔ اس طریقے سے آپ کا یہ عمل پورا ہو گیا۔ آپ نے اس وظیفے کو مکمل طریقے سے اور اچھی طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے میں نے ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتا دیا ہے، اور ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل اللہ تعالیٰ آپ کے پورے کرے گا۔ اور آپ نے اس وظیفے کے کرنے کے بعد رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلات کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اپنی حاجات کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ بے شک وہ اللہ تعالیٰ وہی دیکھنے والا اور سننے والا ہے، اور وہی سب کی مشکلات کو حل کرتا ہے، وہی ہمارے حالات کو بہتر کرتا ہے، وہی ہمیں پاکیزہ رزق عطا کرتا ہے، ہماری پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ کی اور میری، ہم سب کی جو بھی مشکلات ہیں، وہ پریشانیاں ہیں، جو بھی رزق کی تنگی ہیں، بیماریاں ہیں، تکالیف ہیں، اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی بدولت، اس ماہ مبارک کی بدولت اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو ختم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کی پریشانیاں ختم کریں، ہر سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور مینشن کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔